دشرت جی، راجہ دشرت جی کے پاس ایک دو نہیں بلکہ 3 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ 3 بیویاں تھیں. چلیے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ رامائن میں لکھا ہے، مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اب ریسرچ کرنے میں ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے کہاں کہاں یہ ہے. مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے شری کرشن جی کے پاس 16108 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، منہ تا کریں سب لوگ. نہیں دیکھیے، 16108 بیویاں تھیں، مطلب 16108 بیویاں تھیں. یہ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم تو عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں. بھائی دھرم گرو کے بارے میں ہے، ہم ویسا نہیں بیان کریں گے. ہم مسلمان کیا ہو جائے گا؟ شیخ شعیب صاحب بول رہے ہیں کہ محلہ بس جائے گا. اب جو کچھ بھی بسے. لیکن بہن جی سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے یہاں دھرم گرو کے بارے میں بھی ہے لکھا ہوا، تو ذرا دیکھ لیں. وشنو پرانا ایک کتاب ہے، ہندو دھرم کی کتاب ہے وشنو پرانا. وشنو پرانے میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 1 میں لکھا ہو برہما کے پاس 4 بیویاں تھیں. آپ دیکھیے، 4 بیویاں، 16108 بیویاں شری کرشن جی کے پاس. راجہ دشرت کے پاس 3 بیویاں اگر ہوں تو چل سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں ہو اور ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں. 6 سال کی عمر میں نکاح ہو اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہو اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو، تو اس پر اعتراض؟ بھائی ہم کسی پر اعتراض نہیں کریں گے. کوئی اگر مانگے گا تو پروف دے دیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں اور میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین، سننے والے، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج سیرت النبی کانفرنس میں میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیوں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. یہ عنوان میں نے کیوں چنا ہے؟ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، مومن نہ کہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب نمبر 8 باب حب الرسول من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 15، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بال بچے اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں۔ میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں 2022 میں بہن جی نے بھی اعتراض کیا ہے، بھائی جی نے بھی اعتراض کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کے سلسلے میں ویڈیو بھی بنائی گئی ہے۔ واقعی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولتا ہے تو ہم مسلمانوں کو دلی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، روڈ پر نکل کر چکا جام نہیں کرنا، قانونی کارروائی ہے، کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیجئے گا، روڈ پر نکلیے گا، پھر مسئلہ گڑبڑ ہوگا اور جیل میں 20 سال کے لیے بند ہو جائے گا۔ کچھ بھائی ہیں جوش میں ہوش کھو لیتے ہیں اور ماں باپ کو روتا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی رہی ہے اور آئندہ کون کہہ سکتا ہے نہ ہو، لیکن دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بولتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، لیکن غلط نہیں، ایکشن کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے میری کوشش یہی ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے، کتنی شادیاں کی ہے بتا سکتے ہیں ہم اور آپ؟ دوسرے کی بات میں بالکل نہیں کرتا، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں۔ مولوی صاحب یہ بتا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویاں گزر چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام ہم اور آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام ہم اور آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن نام معلوم ہے کیا؟ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ چلیے مولوی صاحب یہ بھی بتا دیتے ہیں، اب سب کچھ مولوی صاحب ہی بتایا کریں۔ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اس کے بارے میں پہلے بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی ایسی ہے جو باکرہ تھی، باکرہ کہا جاتا ہے جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی۔ بقیہ جتنی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بیوہ عورت سے کی یا طلاق والی سے، شوہر مر گیا اس سے تو سہارا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ودوا سے آپ نے شادی کی ہے، بیوہ عورت سے شادی کی ہے، سمان دیا ہے۔ آئیے میں پہلے ایک بتا دوں آپ کو، ایک بہن جی ہیں، اب دیکھیے سب لوگ ایسے نہیں ہیں، بہن جی کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک بہن جی کا نام لینا چاہوں گا جو کہتی ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، دیویا پنڈت جی، نام یاد رکھیے گا، دیویا پنڈت جی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے؟ میں نے پڑھا ہے جس دور میں پتی یعنی شوہر کے مرنے کے بعد استری یعنی بیوی کو پتی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، سب بہن ویسی نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے جس دور میں پتی کے مرنے کے بعد استری کو پتی کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا،
اس دور میں پروفٹ محمد، زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، نے ودوا یعنی بیوہ عورت سے شادی کر کے ناری سمان کا سندیش سماج میں دیا ہے۔ ناری سمان، جانتے ہیں ناری سمان؟ ناری مانے عورت، سمان مانے عزت دینا۔ ناری سمان کا سندیش دیا۔ ایک یہ بہن جی ہے اور دوسری بہن جی کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کر رہی ہیں۔ ویسے بہن جی سے یہی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجئے، اور بھائی جی کو بھی کہنا ہے پڑھ لیجئے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں۔ تو آگے بات سمجھ میں، تو آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 11 بیویاں ہیں، نام بتا سکتے ہیں کیا؟ مولوی صاحب نے سوال پوچھ لیا، اب مولوی صاحب خود ہی جواب دیتے ہیں۔ پہلی بیوی کا نام ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت بھائی؟ 25 سال۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 40 سال۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ناظرین سے بھی، سامعین سے بھی، کیا کوئی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کی بیوہ عورت سے نکاح کر لے، شادی کر لے؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ بول ہی نہ رہے مولوی صاحب کو۔ ارے کوئی ہے؟ ایک مرتبہ کی بیوہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کی بیوہ عورت سے شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں۔ ابھی شادی کو کیا کہیے گا؟ یہ ہے ناری سمان، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آ رہی بات سنو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی اس میں سب میں ریزن ہے کیوں کی ہے۔ اگر آپ ہی لوگ سب یاد کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ دوسروں کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ ویسے میرے پاس بہت ساری لسٹ ہے، لسٹ لے کے آیا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں نا تمہاری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ کی بھی کتاب میں لکھا ہے۔ دھارمک لوگوں کے بارے میں کبھی بھی ادھر ادھر کے جملے نہیں بولنا چاہیے، سمان کے ساتھ بات کرنے کا، جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بھاونا بھڑک سکتی ہے۔ اس لیے دھارمک لوگوں کے سامنے والا جو مسئلہ ہو ایک دم عزت کے ساتھ۔ چلیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام تو یاد کر لیجیے۔ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 11 بیویاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 بیوی پہلے جا چکی ہے، لیکن آپ جب رخصت ہوئے تو 9 بیویاں تھیں، 2 پہلے گزر چکی ہیں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جو ہے زینب بنت خزیمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کم سے کم 11 یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ یاد کر لیے؟ یاد کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے انشاءاللہ تو بولیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت ہے، کیونکہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہم اور آپ کتنے بد نصیب ہیں کہ ہماری مائیں ہیں لیکن ماؤں کا نام نہیں معلوم۔ اب اگر یہ بوا سے ہم پوچھ لیں بابو آپ کی امی کا نام کیا ہے، گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھ لیں آپ کی امی کا نام کیا ہے، گڑبڑ ہو جائے گا۔ سب کو امی کا نام معلوم ہے، لیکن جو ایمان والوں کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیا سب کے نام یاد ہیں؟ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ یاد ہے؟ یاد کب ہوگا بھائی؟ محبت ہے تو یاد کیجئے۔ چلیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، بات تو کرنی ہی پڑے گی۔
بات تو کرنی پڑے گی، ہم اور آپ خاموش رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیارے انداز میں بات رکھنی پڑے گی، رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی ایک ودوا سے، دو مرتبہ کی بیوہ سے، 25 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی 2 مرتبہ کی بیوہ سے۔ میرا سوال ہے، بیوہ عورت کو سمان دینا یہ ناری سمان ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کو عزت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ گھر دلہنیا بنا کے لانا یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان دیا۔ آئیے چلتے ہیں، جنگ جو ہوتی تھی اسلامی جنگ، اس کے اندر مارے جاتے تھے۔ لے لیتے ہیں غزوہ بدر کو، پہلی جنگ ہے، سامنے 313 اور ادھر 1000 کا لشکر، 313 کو اللہ نے ایمان کی وجہ سے فتح نصیب فرمائی۔ 2 ہجری 17 رمضان، یاد کیجئے، غزوہ بدر 313 یا 319 صحیح مسلم کی حدیث کے حساب سے، اور سامنے 1000 کا لشکر۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ میں سے کوئی حج کرنے عمرہ کرنے گئے ہیں، بدر وغیرہ گئے ہیں دیکھنے کے لیے، تو 14 لوگوں کے نام وہاں لسٹ میں ہے لکھے ہوئے، وہاں آپ جا کے دیکھیے گا۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اسی میں سے ایک تھے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد ہیں، کن کے داماد ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شہید ہو گئے۔ بیٹی جو ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ حفصہ ابھی تو ام المومنین بنی نہیں، بیوہ ہو گئی۔ پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ بیوہ عورتوں کو سہارا دلانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ بیوہ عورتوں کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیوہ عورتوں کا گھر بنانے میں اور گھر بسانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوشش کیجیے، بولے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورتوں کا گھر بنانے میں اور گھر بسانے میں دونوں میں محنت کرتے تھے۔ اور پہلے کے باپ لوگ بھی کیسے تھے؟ آج بھی باپ اچھے ہیں، مائیں اچھی ہیں، سب چاہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بیٹی جو ہے بیوہ گھر پہ نہ رہے، طلاق والی گھر پہ نہ رہے، کوئی نہ کوئی ساتھ مل جائے۔ آپ دیکھ لیجئے جن کے گھر پہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں، طلاق والی بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ ابا ہر دن چہرہ دیکھ رہا ہے، میرے بیٹیا کو جوڑا کم ملے گا۔ باپ کے دل سے پوچھ لیجئے۔ ایک باپ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب ان کا حدیث نمبر 5122، جب ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عثمان سے ملے اور کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ آج کل ہم اور آپ اپنی بیٹی دیں گے؟ مولوی کو تو اور نہیں دیں گے کیونکہ مولوی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مشورہ کرتا ہوں پھر بعد میں بتاتا ہوں، یعنی سوچ لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ سوچنے کے بعد کہا جی مجھے خواہش نہیں ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا، ان شئت زوجتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھیے پہلے عمر بیچ میں نہیں آتی تھی کہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی یا اتنی کم ہے، نہیں، اور پہلے شادیوں کا جو رواج تھا اگر وہی رواج سنت رائج ہو جائے تو جتنی بیوہ عورتیں ہماری وہ بہن آرام سے گھر والی ہو جائے، آرام سے رہے۔ لیکن اپنے یہاں کے اللہ اکبر، دوسری شادی کا سوچ ہی نہیں سکتے، بہت گڑبڑ ہو جائے گا، اور اگر کر بھی لیا تو پہلی والی سر پھوڑ دے گی سیدھا، یا ماتھا صحیح کر دے گی۔ کتنے لوگوں نے کیا، ان کا ماتھا صحیح کر، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے، باپ کو کتنی فکر اپنی بیٹیا کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا تھا سہارا دینا ہے تو ایک ام المومنین ہے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اس سے پہلے 2 آدمی کو خود کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بٹیا سے شادی کر لو، لیکن ان دونوں نے کہا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ اب یہاں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ شہید جب ہو گئے تو ان کا سہارا کون بنے گا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہارا دیا، ایک صحابیہ کو سہارا دیا، تو جو اور 13 ہو سکتا بیوہ عورتیں ہوں ان کو اور دوسرے مسلمانوں نے سہارا دیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کا مقصد سہارا دینا بھی ہے بیوہ عورتوں کو۔ آج دنیا کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں دیکھ لیجئے، مرد زیادہ مارے جا رہے ہیں، عورتیں بہت زیادہ ہے، حل کہاں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حل ہے، اسلام کے اندر حل ہے۔ اسلام نے جو حل دیا دنیا میں اور کہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے، اسلام کے اندر حل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی یہاں کی ہے تاکہ بیوہ کو سہارا دے اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں کو سہارا ملے۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 3 ہجری غزوہ احد، 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ اب حدیث پر غور کیجیے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 918، وہ خود کہتی ہیں ای المسلم خیر من ابی سلمہ، میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھے کون ہو سکتے ہیں؟ میرے شوہر ابو سلمہ، ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، بولے میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھے کون ہیں؟ آج بھی لوگوں سے پوچھ لیجئے، بہنوں سے پوچھ لیجئے، سب سے پوچھ لیجئے، حالات دیکھیے ماشاءاللہ، شوہر بڑا پیارا ہے، شوہر ہے، کیا نہیں کرتی ہے وہ، اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئی ہے اپنے شوہر کے لیے، کتنی قربانی دیتی ہے وہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ جب پیغام بھیجا وہ خود کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں بدلہ دے اور بہترین بدل عطا فرما۔ یہ دعا میں پڑھتی رہی، بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے میرے پہلے والے شوہر سے اچھا مل گیا ہے، ابو سلمہ سے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بھی غور کیجئے، ایک بیوہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا ہے، نام ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہی بتائیے، سہارا دینا غلط ہے کیا؟ سہارا دینا اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادیاں کی ہے، اور سب شادی کے پیچھے ریزن ہے، سبب ہے کیوں شادیاں کی ہے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی ہے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے، جویریہ، جیم سے جویریہ۔ کم سے کم ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کا نام جویریہ تو رکھیں۔ ہاں، فلمی دنیا کی ہیروئن کا نام رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام نہیں رکھتے، الا ماشاءاللہ۔ جویریہ بنت حارث، یہ سردار کی بیٹی ہیں، قبیلہ بنی مستلق سے ہیں، سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، یہ بھی بیوہ ہے۔ سردار کی بیٹی کو سردار ہی چاہیے، یہ اسلام کے اندر ناری سمان ہے، عورت کا سمان ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سردار ہیں، اور سردار کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے تو خود سہارا دیتے ہیں۔ اور اس عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہے تو ان کی وجہ سے 100 گھرانوں میں برکت آ گئی، ایک شادی سے 100 گھرانے آزاد ہو گئے۔ حدیث پر غور کیجئے، سنن ابی داؤد کتاب العتق حدیث نمبر 3931، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا تو صحابہ کرام نے کہا، جو غزوے میں گئے تھے، ساتھ میں جنگ میں گئے تھے، مال غنیمت حاصل ہوا تھا بہت سارا، مرد بھی عورتیں ہیں، سب ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے لوگ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے لوگوں کو ہم اپنے یہاں مدینہ لے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں، غور کیجئے گا، فما رأینا امرأة كانت اعظم برکة علی قومها منها،
کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ برکت والی عورت اپنی قوم کے لیے میں نے نہیں دیکھا۔ کیسی برکت؟ اوتق فی سببھا مئۃ اہل بیت من بنی المصطلق، ان کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور صحابہ کرام کے درمیان مال تقسیم ہو گیا، مال غنیمت، کہ یہ مرد، یہ عورتیں، اتنا پیسہ، اتنی بکری، یہ سب یہ لے جائیں گے، 100 گھرانے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سردار کی بیٹی جو بیوہ تھی اس سے نکاح کر لیا ہے، تو تمام مسلمانوں نے کہا اصحاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں، ہم ان کو لے کر مدینہ نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے، اب ہم 100 گھرانوں کو ہم آزاد کر رہے ہیں۔ ایک شادی کی وجہ سے 100 گھرانے جو قید تھے وہ آزاد ہو گئے۔ تو ایک شادی کا مقصد آزادی دلانا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادی کی۔ تو آپ ہی بتائیے، ایک شادی ہو جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ماننے والوں نے 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا، فائدہ ہے کہ نہیں؟ بالکل فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان جو اسلام کے کٹر دشمن تھے پہلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیا سے نکاح کر لیا، آپ جو کٹر دشمن تھے اب وہ پیارے بن گئے، ختم۔ عربوں کا طریقہ آج بھی ہے، عربوں کا طریقہ آج بھی ہے کہ عرب کے لوگ جب کسی سے رشتہ بنا لیتے ہیں تو اس سے لڑتے نہیں ہیں کبھی۔ رشتہ اگر بن گیا تو بن گیا، پھر لڑائی جھگڑا ختم۔ ویسے ہوا۔ تو اب آپ ہی بتائیے، رشتہ کرنے سے، شادی کرنے سے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے سے خون خرابہ ختم ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی، آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو کیا محبت پیدا کرنا غلط تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی غلط تھی؟ بالکل نہیں، محبت پیدا ہو گئی۔ اور یہ عربوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر آپ غور کیجئے گا، وہ کسی نہ کسی ریزن سے ہے اور وہ سماج ہی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین۔ اب غور کریں، زینب بنت جہش، ان کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، دنیا میں بھی نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضى منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ غور کریں، یہ زینب بنت جہش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین۔ زید نے اپنی خواہش پوری کر لی اور آپس میں طلاق ہو گیا، نہیں بنی، طلاق دے دی انہوں نے۔ زید، پورے قرآن مجید میں ایک ہی صحابی ہے جن کا نام آیا ہے، نام کیا ان کا؟ آئیں بولیے، کیا نام ہے بھائی؟ زید۔ پورے قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا، ان کا نام کیا ہے؟ زید۔ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ زا والی سے، زینب۔ ایسے یاد کریں گے تو یاد رہے گا۔ زید کی شادی پہلے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہیں۔ یہ شادی ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب آپ ہی بتائیے، طلاق والی بہن، طلاق والی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہو، ابا کو کیسا لگے گا، بھائی کو کیسا لگے گا؟ اور بھائی تو ہے ہی، بھائی کی جو گھر والی ہے وہ تو اور منہ پھلاتی ہے، کب جائے گی یہ، ہے نا؟ ہے، لیکن اسلام کے اندر جو طریقہ ہے بہت پیارا طریقہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بولتے تھے کہ یہ زید بن محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید ہیں، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 5، تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ لے پالک کہا جاتا، منہ بولا بیٹا، مطلب کسی کو بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کا بیٹا لے لیا، دوسرے کا لے بھی لیں گے لیکن نام باپ کا ہی دینا پڑے گا جو اس کا اصلی باپ ہے، لیکن آج کل لوگ کرتے نہیں ہیں ایسا۔ تو اس زمانے میں بھی مشہور ہو گیا تھا کہ زید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، جو سگا بیٹا وہ اپنا بیٹا، دوسرے کا بیٹا تھوڑا اپنا بیٹا ہوگا۔ اور اللہ کو یہ قانون ختم کرنا تھا
کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جو سماج میں چلا آ رہا تھا کہ اگر منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یا کچھ کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی اس آدمی کے ساتھ۔ کیوں؟ بولے وہ بہو کی طرح ہو گئی۔ اسلام نے کہا نہیں، منہ بولے بیٹے کی لے پالک کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو ختم کر دیا، زمانے جاہلیت کی چیز کو ختم کر دی اور قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا۔ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہے، اپنا بیٹا سگا بیٹا ہے۔ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، اللہ ہی نے کرا، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ زوجنا، کہا ہم نے اس کا نکاح زینب کا آپ سے کرا دیا ہے۔ جب اللہ بول رہے کہ میں نے کرا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ بول سکتی ہے؟ جب اللہ راضی تو آسمان والا جب اللہ راضی آسمان والا راضی تو زمین والے کا کیا ہے؟ کاہے کو تکلیف ہے بھائی؟ ابھی ہم دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، تو سب شادیوں پر غور کیجئے، اس کا ایک ریزن ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے شادی کرائی۔ ہم مسلمان مانتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ 101%، جتنے پرسنٹ سب صحیح، حدیث میں جو بھی آیا صحیح، دوسرے مانے یا نہ مانے ہم تو مانتے ہیں۔ تو جب ہم مانتے ہیں تو دوسروں کو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے اور آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، یہی شادی کو لوگ زیادہ اچھال رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1422، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1422، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی، وانا بنت 6 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اور میری عمر 6 سال تھی، اور مجھ سے ملے اور میری عمر 30 سنین 9 سال تھی۔ اسی شادی پر بہت اعتراض ہے۔ اب میں کئی جگہ سے لا کے لاؤں گا، بتاؤں گا، تب ہو پائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان نے اپنی بیٹی کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جہل جو اسلام کا دشمن تھا، ابو لہب، یہ سب جو تھے، جتنے دشمن تھے، کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی سے اعتراض نہیں ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ عربوں کے اندر یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ نکاح کرتے آ رہے تھے، زیادہ بیویاں رکھتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب عرب سے باہر دوسرے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے تو کبھی بھی نہیں کہا یار ایسا کیوں، کیا ہوا، دس اور دیٹ، کبھی بھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ جبکہ ابو جہل اس وقت زندہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اعتراض کر سکتا تھا، لوگوں کو بول سکتا تھا ارے دیکھو اپنے دوست کی بیٹی سے نکاح کر لیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، چاروں خلفاء ہیں۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سسر بنایا ہے۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داماد بنایا ہے۔ اور عربوں کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے کہ وہ رشتے کے ذریعے بدھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ نہیں جاتے، کبھی وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے 6 سال میں، ملے ہیں 9 سال میں، یہ 3 سال تک انتظار کیوں کیا؟ اسی شادی پر اعتراض ہے۔ اور بہن جی نے جو کمنٹس کیا ہے اور بھائی نے جو ویڈیو بنائی ہے، ایسے جملے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت سب سے زیادہ تھی، 100 مرد سے بھی زیادہ طاقت تھی ان کے پاس۔ اب آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس کی طرف بات کر رہی ہیں اور کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں ملے، 3 سال انتظار کیوں؟
عربوں کا طریقہ یہ ہے، اور عرب ملک میں یہ ہے کہ عرب گرم ملک ہے، عرب گرم ملک ہے، اور وہاں لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ آج تو ٹی وی کا زمانہ ہے، بیوی کا زمانہ ہے، ویڈیو کا زمانہ ہے، گیم کا زمانہ ہے۔ سائنس نے یہ کہا ہے کہ 9 سال کی بچی، 9 سال کی لڑکی اور اس کے بعد والی وہ بالغ ہو سکتی ہے آرام سے، سائنس کی تحقیق ہے۔ خیر، سائنس کی تحقیق رہی یا نہ رہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح کروایا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کم سے کم ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3880، جبریل علیہ السلام آئے اور بہترین کپڑا لے کر آئے اور چھپا کر دکھایا اور کہا ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ کون تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا نہیں ہے، اللہ نے کرایا۔ اور کیوں کرایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، اس لیے کہ عورتوں کے مسائل بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ عورتوں کے مسائل بیوی ہی بیان کر سکتی ہے، تو ضرورت تھی ایسی عورت کی کہ جو عورت کسی اور مرد سے پہلے ان کا نہ ہوا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہے، بیوہ عورتیں ہیں، طلاق شدہ ہے، یہ اکیلی باکرہ ہیں، یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی، یعنی اس مرد سے کسی اور سے پہلے ان کی شادی نہ ہوئی ہو، تاکہ وہ پورے طریقے سے خالی ہوں اور ہر چیز کو کیچ کر لیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے عورتوں کے مسائل بیان کرنے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 ہے۔ کتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے؟ 2210، 2210۔ اب آپ ہی بتائیے، 9 سال کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 6 سال میں، ملے ملاقات ہوئی 9 سال میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی 9 سال تک، 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ان کی عمر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لگ بھگ 47 یا 48 سال تک زندہ رہی اور قوم کے لوگوں کو سکھاتی رہی، عورتوں کو تعلیم دیتی رہی، صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتی رہی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 8633، افقہ النساء مطلقاً، کہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اگر کوئی ہیں تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیوں شادی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ریزن کیا ہے؟ عورتوں کے مسائل وہ یاد کر لیں اور بتائیں، شادی کا یہ ریزن ہے۔ چلیے اب آپ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ہم مان گئے بھائی کتاب میں لکھا ہے، لیکن آپ کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بول دوں؟ دیکھیے وہ یاسر بھائی بول رہے ہیں، بول دیجیے۔ اگر کتاب میں لکھنے والی بات کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے دھرم گرو نے کہا ہے تو بول دوں؟ تو سنا ہی دیتا ہوں، سن لیجیے۔ ہندو دھرم کے ایک گرو ہیں رامیشور آچاریہ جی، کیا نام ہے بھائی؟ رامیشور آچاریہ جی۔ آپ سرچ کیجئے گا یوٹیوب پر رامیشور آچاریہ جی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رام جی کی شادی جب سیتا جی سے ہوئی تھی تو اس وقت سیتا جی کی عمر 6 سال تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کہا کو کہوں گا بھائی؟ آپ کے خود ہی دھرم گرو نے کہا۔ جیسے لوگ بولتے ہیں نا آپ کے دھرم گرو نے کہا، نہیں ہم تو وہ مانتے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی مانیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تو ہے، اس لیے دھرم گرو کے بارے میں بات کبھی بھی نہیں کرنے کا۔ دھرم گرو رامیشور آچاریہ جی کہتے ہیں جب رام جی کی شادی سیتا جی سے ہوئی تھی تو کتنی عمر تھی سیتا جی کی؟ چلیے، لکشمن جی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے وہ جان ہی نہیں رہے ہیں۔ لکشمن جی نے شادی کی ہے ارملا جی سے۔ ارملا جی سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے، ان کی عمر بھی 6 سال تھی۔ راون جب لنکا لے گیا سیتا جی کو تو سیتا جی نے راون سے کہا سنو میری عمر ابھی 18 سال ہے اور میں 12 سال سے رام جی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ ابھی میری عمر 18 سال ہے اور میں 12 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، مطلب 6 سال۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھائی کبھی بھی اعتراض نہیں کرنے کا، سمان کرنے کا، عزت کرنے کا۔
اور دھرم گرو کے بارے میں بات ہی نہیں کرنے کا. چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رام جی کے والد کا نام کیا ہے؟ راجا دشرتھ جی. راجا دشرتھ جی کے پاس ایک دو نہیں بلکہ 3 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ 3 بیویاں تھیں. چلیے یہ کہاں لکھا ہوا؟ رامائن میں لکھا ہے، مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اب ریسرچ کرنے میں ہر چیز دیکھنا پڑتا ہے کہاں کہاں یہ ہے. مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے شری کرشن جی کے پاس 16108 بیویاں تھیں. دیکھیے منہ تا کریں سب لوگ، نہیں دیکھیے 16108 بیویاں تھیں، مطلب 16108 بیویاں تھیں. یہ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم تو عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں. بھائی دھرم گرو کے بارے میں ہے، ہم ویسا نہیں بیان کریں گے. ہم مسلمان کیا ہو جائے گا؟ شیخ شعیب صاحب بول رہے ہیں کہ محلہ بس جائے گا. اب جو کچھ بھی بسے. لیکن بہن جی سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے یہاں دھرم گرو کے بارے میں بھی ہے لکھا ہوا، تو ذرا دیکھ لیں. وشنو پرانا ایک کتاب ہے، ہندو دھرم کی کتاب ہے وشنو پرانا. وشنو پرانے میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا برہما کے پاس 4 بیویاں تھیں. آپ دیکھیے 4 بیویاں، 16108 بیویاں شری کرشن جی کے پاس. راجا دشرتھ کے پاس 3 بیویاں اگر ہوں تو چل سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 بیویاں ہو اور ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں. 6 سال کی عمر میں نکاح ہو اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہو اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو، تو اس پر اعتراض؟ بھائی ہم کسی پر اعتراض نہیں کریں گے. کوئی اگر مانگے گا تو پروف دے دیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی مسلمان بھی کسی بھی دھرم گرو کے بارے میں غلط بولے گا، ہم پہلے اٹھیں گے. آپ غلط مت بولو. اصل میں یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سب مسئلہ ہوتا نہیں. یہ کرسچن لوگ جو ہے نا، یہ عیسائی لوگ، یہ سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی کتاب بھی پڑھ دیتے ہیں. ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے ذرا ہندو دھرم کی کچھ کتابوں میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. گوتما 18 سے 21 میں دیکھیے، لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے. منوسمرتی کے مطابق لڑکا 30 سال کا، لڑکی 12 سال کی، لڑکا 24 سال کا، لڑکی 8 سال کی. مہا بھارت کی تعلیم کے اعتبار سے ہندو لڑکیوں کی شادی کی عمر 10 سال اور 7 سال ہے. سلو کاسٹ میں شادی کی عمر 4 سے 6 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 8 سال ہے. دیکھیے پورا پیپر میں لے کر آیا ہوں تاکہ گڑبڑی نہ ہو جائے بولنے میں. یہ کرسچن لوگ جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کرسچن لوگ وہی لوگ پھیلاتے ہیں کہ دیکھو محمد کو دیکھو کیسے ہیں، اپنے دوست کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اتنے سال کی تھی. ایسا بولیے گا، عزت نہیں کیجیے گا. بھائی اب دھرم گرو لوگ جو کریں ہم کاہے کو ان کے خلاف بولیں بھائی؟ آئیے دیکھ لیجئے ذرا اپنے یہاں بھی دیکھیے. سینٹ اگاسٹین 350 AD، یہ کرسچن ہے. ان کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی جو عمر تھی وہ 10 سال تھی. پھر اسی طرح کنگ رچرڈ نے شادی کی جس لڑکی سے، اس کی عمر 7 سال تھی. ہینری 8 نے شادی کی، یہ گرو لوگ ہیں، کرسچن لوگوں کے گرو لوگ ہیں. ہینری 8 نے شادی کی جس لڑکی سے، اس کی عمر 6 سال تھی. تو آپ کے یہاں شادی ہو رہی تو چلے گا، ہمارے یہاں شادی ہو جائے تو غلط ہو جائے گا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے، اللہ کافی ہے. انا کفیناک المستہزئین، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 95. بے شک ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکیلے کافی ہیں. اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ خود پہلے پڑھیں، خود سمجھیں. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو یہ سب بتا دیں گے. اگر ٹی وی ڈیبیٹ پر جو لوگ گئے تھے یہ سب لے کے جاتے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹی وی ڈیبیٹ پر آپ چلے کیوں جاتے ہیں بھائی بغیر پڑھے لکھے؟ کاہے کو جاتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے.
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے تم ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ آپ کو علم ہے ہی نہیں، جانکاری ہے ہی نہیں، آپ ٹی وی پر چلے گئے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے گئے ہیں یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گئے ہیں، اور پھر بعد میں چائے پیتے رہتے ساتھ میں بیٹھ کے، اور یہاں پبلک کو لڑا دیتے ہیں۔ لاجیکل بات کیجئے، جتنا معلوم ہو اتنا بیان کیجئے، نہیں معلوم ہو خاموش رہیے۔ اس لیے میں آگرہ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے بھی جو ٹی وی ڈیبیٹ کرتے ہیں، پوری جانکاری کے ساتھ جائیے آپ، اور بات کو پیارے انداز میں رکھیے، اچھے انداز میں رکھیے، کسی کا دل چیڑیے نہیں، دل میں اتر جائیے، دل سے مت اتریے۔ اور نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، آپ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے۔ ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس مناسبت سے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، آپ نگیٹو مت جائیے کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا، اس سے پوزیٹیو لیجئے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، ایسی سیرت کانفرنس بلائیے۔ شیخ غفران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، سیرت النبی کانفرنس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، زور سے بولیے آمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا رہے، زور سے بولیے آمین۔ اور میں ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر آدمی بات نہ کرے، جو ذمہ دار ہے وہی لوگ بات کریں، قانونی چارہ جوئی کیجئے۔ اس لیے بہن جی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، 6 سال کے لیے الگ ہو گئی ہیں، الگ کر دی گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو میرے بھائیوں حالات چاہے جیسے بھی رہو، خود پڑھیے، آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، جو نہیں جانتے ان تک پہنچائیں گے، سیرت کانفرنس کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے، اور گھر گھر کتاب پہنچائیں گے۔ الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو سیرت پر سب سے بہترین کتاب ہے، وہ کتاب خریدیے۔ آپ روڈ پر نکلتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ایک دن کی اپنی تنخواہ اور ایک دن دکان کا پیسہ سیرت کو پھیلانے میں لگا دیجیے۔ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ بولی صاحب میں ایک دن دکان کا پیسہ دیتا ہوں۔ نہیں، چلیے الرحیق المختوم نامی کتاب، 100 کتاب کون بھائی تقسیم کریں گے؟ کوئی ہے؟ نہیں۔ یہی تو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب پیسہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کام نہیں آئے گا۔ اور اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، برادران وطن سے بھی ملیے اور ان کو بتائیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، انہوں نے شادی کیوں کی ہے، ودھوا عورتوں سے کیا، ان کے سمان کے لیے کیا ہے، ناری سمان کے لیے کیا ہے۔ بتائیے، کوشش کیجئے۔ کوئی آ کے نہیں پوچھے گا، آپ کو جا کے خود بتانا ہے، اپنی مسجد میں ان کو بلا کے لائیے۔ آپ کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا ہے، سمان دینا ہے، تب سمان ملے گا۔ صحیح ہے، باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادی ہے کہ اس میں ریزن ہے، کیوں کی، کس وجہ سے کی، اور دوسرے دھرموں کے اندر بھی جو دھرم گرو ہیں ان لوگوں نے شادیاں کی ہے ایسے، تو اس وقت کون ہے، کیوں کوئی ایسا بولے گا؟ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق دے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔